اس حدیث میں ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کچھ سوال کیے ہیں، وہ تقریباً 24 سوالات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ مختصر سے سوال ہیں، مختصر جواب ہیں، مگر بہت ہی بڑے عظیم جواب ہیں۔ وہ یقیناً سارے سوالات اور جوابات ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، تو اس کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایسا ویسا ہوگا کیسے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اپنی کتاب جامع الاحادیث میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ شمس الدین بن قماح ان کے خطوط میں مخطوطات میں لکھا ہوا دیکھا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے چاہا کہ مصر میں ایک محدث تھے ابو حامد مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے میں ان کے پاس طلب علم کے لیے گیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا، میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ مجھے وہ ارشاد فرمائیں۔ ایک حدیث پڑھنے کے لیے گئے، اور پھر جواب میں کیا ہوا یہ بھی سماعت فرمائیے۔ جن کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا تم ایسا کرو 1 سال روزے رکھو پھر میرے پاس آنا۔ سبحان اللہ۔ حدیث سننی ہے نا، جاؤ پہلے 1 سال روزے رکھ کے آؤ پھر حدیث سناؤں گا۔ تو یہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے نہیں کہا یہ کیسا محدث ہے، میں ایک حدیث سننے کے لیے جا کے سال روزے رکھ کے واپس آؤں، نہیں، واپس چلے گئے، روزے رکھ کے پھر واپس آئے۔ سبحان اللہ۔ سال روزے رکھے یہ حدیث سننے کے لیے جو ابھی آپ مفت میں بیٹھے ہم سن رہے ہیں، یعنی سال انہوں نے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فَأَخْبَرَنِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَشَائِخِهِ إِلَى خالد بن الولید، تو پھر انہوں نے وہ حدیث اپنے اساتذہ کی سند کے ساتھ سنائی کہ میں نے فلاں استاد سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، یوں کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ساری سند بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے انہوں نے فرمایا جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی، فقال، اس نے عرض کی، انی سائلک عما فی الدنیا والآخرہ، یا رسول اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کے معاملات میں کچھ سوال کرنے آیا ہوں، دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں۔ فقال له سل عما بدا لک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں سے مرضی شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے سوالوں سے یا آخرت کے سوالوں سے جو بھی سوال پوچھنا ہے شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے شروع کر دیا، سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے ٹیکسلا میں ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے پمفلٹ پہ پڑھی تھی میں یہ حدیث ڈھونڈتا رہا تھا، بہت عرصے کے بعد یہ مجھے حدیث ملی تھی، تقریباً 12-15 سال کے بعد ہی مجھے ملی تھی یہ حدیث مبارکہ۔ لیکن کیا کمال کی چیزیں کچھ عوام بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، اور اس کا جو پہلا سوال اور جواب تھا وہ میرے ذہن سے اس وقت سے لے کر آج تک نہیں اترا۔ وہ سوال اور جواب کیا ہے سماعت فرمائیے۔ قال، اس نے پہلا سوال کیا، یا نبی اللہ احب ان اکون اعلم الناس، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا عالم بن جاؤں، سب سے زیادہ علم میرے پاس آ جائے، ایسا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں جس سے میں عالم بن جاؤں، اور صرف عالم ہی نہیں، لوگوں میں بڑا عالم بن جاؤں، فقیہ بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ سے ڈرو، لوگوں میں سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لو، فلاں کالج میں، فلاں اسکول میں، فلاں مدرسے میں، فلاں استاد کے پاس چلے جاؤ، نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی راستہ بتایا جو بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت ہر ایک اختیار کر سکتا ہے، ہر ایک، اور اس پہ پیسہ بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، 1 روپیہ جس کو کہتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ ایسا بتا دیا، سبحان اللہ۔ فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تکن اعلم الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے، سبحان اللہ۔ تقوی ایسی خوبصورت چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے جو بندے کو بہت بڑا عالم بنا دیتی ہے۔ فقال، اس نے عرض کی، احب ان اکون اغنى الناس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، امیر بن جاؤں، سبحان۔ ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے؟ یہی تو دوڑ لگی ہوئی ہے، صبح ہے کہ شام ہے، دن ہے کہ رات ہے، یہی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور کیا ہے؟ گھر کے 10 کہیں 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 لگے ہوئے ہیں، کہیں ایسا بھی ہے کہ کمانے والا بیچارہ ایک ہے، کھانے والے 10 ہیں، خرچے ہی نہیں پورے ہوتے۔ رب کی قدرت ہے، اس کی شان ہے جی۔ عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں۔ قال کن کنی ان تکن اغنى الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قناعت کرنے والا بن جا، لوگوں میں سب سے زیادہ امیر بن جائے گا، سبحان اللہ۔ قناعت اختیار کر لے، سبحان اللہ۔ اس قناعت پہ ایک خوبصورت سا واقعہ آپ سماعت فرمائیے جو ہمیں استاذی المکرم نے سبق کے دوران سنایا تھا، بڑا ہی خوبصورت واقعہ اور قناعت پہ بہت بہترین مثال ہے، سبحان اللہ۔ استاذی المکرم نے سنایا تھا کہ بہار کے موسم میں سمندر پہ بارش ہوتی ہے، اس بارش میں سپیاں جو ہوتی ہیں سمندر میں، وہ سمندر سے باہر نکل کے بارش اپنے منہ میں لیتی ہیں، بارش کے قطرے وہ پیتی ہیں بارش کا پانی۔ جتنی سیپیاں جتنے پانی کے قطرے اپنے منہ میں لیتی ہیں نا، تو ان سب میں وہ بارش کے قطرے موتی بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ بارش کے وہ قطرے ان کے پیٹ میں جاتے ہیں، موتی بن جاتے ہیں، خدا کی قدرت ہے جناب۔ تو فرمایا کوئی سیپی ایسی ہوتی ہے جو بارش کا صرف ایک قطرہ منہ میں لیتی ہے اور بند کر لیتی ہے، صرف ایک قطرہ۔ باقی سیپیاں جو ہوتی ہیں 4 5 8 10 جو جتنے قطرے رہے گی اس کے اندر اتنے ہی سیپی موتی بنیں گے۔ کوئی سیپی ایسی ہے جو صرف ایک پانی کا قطرہ، بارش کا قطرہ ایک لیا اور منہ بند کر لیا، تو فرمایا وہ جو منہ بند کر لیتی ہے نا ایک قطرہ لے کر، اس کے اندر جو موتی بنتا ہے وہ ایک ہی بنتا ہے، باقیوں کے اندر کئی موتی بنیں گے۔ تو اس کے اندر ایک موتی بنے گا، یہی وہ موتی ہے جسے دنیا والے در یکتا کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے کئی قطرے لیے ان کی قیمت گر گئی، جس نے ایک قطرہ لیا اس کی قیمت بڑھ گئی، سبحان اللہ۔ جس نے کئی کھائے پیے قیمت گر گئی، جس نے ایک پہ قناعت کی وہ عظیم بن گیا، سبحان اللہ۔ اللہ یہ قناعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قناعت اختیار کر، لوگوں میں سب سے زیادہ امیر ہو جائے گا۔ قناعت کا کہیں اسٹاپ ہی نہیں آتا ہمارے پاس، رکتا ہی نہیں ہے۔ پہلے خواہش ہوتی ہے سائیکل مل جائے، وہ ملی، پھر خواہش ہوتی ہے اب موٹر سائیکل مل جائے، وہ ملا، پھر خواہش ہوتی ہے 4 وہیل مل جائے، وہ ملی، پھر خواہش ہوتی ہے اس سے اوپر۔ پہلے گھر کی خواہش ہوتی ہے، گھر ملا 80 گز کا، پھر خواہش ہے 500 گز کا پلاٹ و مال بنائے۔ وہ قناعت والا کہیں سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی اسٹاپ آتا ہی نہیں قناعت کا۔ سب کچھ ملنے کے بعد انسان کی ضروریات کیا ہیں دنیا میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ انسان کے سعادت مند ہونے کی نشانی ہے اچھی بیوی، اچھی سواری، کشادہ گھر۔ یہ 3 چیزیں انسان کی ضروریات میں سے بھی ہیں۔ سواری بھی انسان کی ضرورت ہے، جتنی اچھی ہو اچھا ہے، لیکن جب ضرورت پوری ہو گئی ہے پھر اس سے آگے بھی بڑھتے رہنا، تو اس کو قناعت نہیں کہتے۔ ضرورت پوری ہو جائے، بندہ اسٹاپ ہو جائے، دل کو مطمئن کر لے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ وہ ایک قطرہ لیا، ضرورت پوری ہوئی، بس بات ختم۔ ایک سے اوپر جو گئی انہوں نے اپنی قیمت گرائی، جس نے ایک پہ قناعت کی اس نے اپنی قیمت بڑھائی۔ یہی سلسلہ ہے، ہم اپنی قیمت گراتے جا رہے ہیں، لیکن یہ قیمت ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں ملتی ہے۔ جو قناعت کر لیتا ہے آخرت میں اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہوگی، جس نے قناعت نہیں کی تو اس کی قیمت گری ہوئی ہوگی، اس کو پھر جواب بھی ویسے دینے ہوں گے۔ ہیں اللہ اکبر۔ پھر عرض کی اس نے، احب ان اکون خیر الناس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں اچھا انسان بن جاؤں، بہترین بن جاؤں، سبحان اللہ۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہوں۔ فکن نافع لہم، تو تم بھی لوگوں کو نفع دینے والے بن جاؤ، سبحان اللہ۔ لوگوں کو نفع دینے والے بن جاؤ، لوگوں میں سے بہترین بن جاؤ گے۔
بہترین انسان بننا ہے، لوگوں کو نفع دینے والے بن جاؤ۔ اچھا یہ بھی نفع ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ مدد کر کے، تعاون کر کے، کچھ بھی کر کے نفع نہیں پہنچا سکتا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا نفع ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بھی بہت بڑا نفع ہے۔ نقصان سے بھی اپنے آپ کو روک لینا تو کئی ہمارے مسلمان بھائی مسائل میں پڑنے سے بچ جائیں گے۔ کئی بیچارے مسائل میں پڑتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، تو نقصان نہ پہنچانا بھی، یہ بھی دوسروں کو نفع دینا ہے۔ بہترین انسان بننے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا لوگوں کو نفع دینے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر عرض کی احب ان اکون عادل الناس، عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں لوگوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں، سب سے زیادہ عدل کرنے والا، انتہائی منصف بندہ ہے، یہ بڑا عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن عادل الناس، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آج عدالتوں میں، حکمرانوں میں، اداروں میں، کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، آپ کو جو تکلیف اور نقصان پہنچتی ہے وہ اسی وجہ سے پہنچتی ہے کہ وہ شخص اپنے لیے کچھ اور چاہتا ہے، آپ کے لیے کچھ اور چاہتا ہے۔ جو اپنے لیے چاہتا ہے نا وہی آپ کے لیے چاہے، تو کبھی بھی ناحق فیصلہ نہ کرے، کبھی بھی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ایمان کی بنیاد اس پر رکھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اس پہ تو ایمان کی بنیاد رکھی ہے۔ بندہ اگر ایسا ہو جائے نا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عادل الناس، وہ شخص لوگوں میں سب سے بڑا عادل بن جائے گا۔ قال، اس نے عرض کی احب ان اکون احس الناس الی اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ کے خاص الخاص بندوں میں شمار ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے خاص الخاص بندے، اولیاء جو ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا بھی ان کی صف میں نام آ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ کیا ارشاد فرمایا، اتنا آسان، اتنا آسان، جس کو بھی اللہ نے زبان دی ہے بس اس کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اکثر ذکر اللہ تکن احس العباد الی اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لوگوں میں سب سے زیادہ خاص الخاص اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اللہ کا خاص بندہ بننا ہے، اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہونا، کتنا آسان نسخہ۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ ایسا کام ہے کہ بندہ اپنے کام میں بھی مصروف ہے تب بھی ذکر کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام میں مصروف، دل اپنے محبوب کی یاد میں مصروف۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑا محبوب اللہ کی ذات، اور تو کوئی ہے نہیں۔ رب نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں اشد حب للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں کئی نوجوان، کئی ہمارے مسلمان بھائی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جان دینے کے لیے کود پڑتے ہیں، کودتے ہیں کہ نہیں کودتے؟ سبحان اللہ۔ یہ مومن ہی کرتے ہیں ایسا۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال آج کا سماعت فرما لیجئے۔ کل یہ 24 سوالات ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ 2-3 دن میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ قال احب ان اکون من المحسنین، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ محسنین میں شامل ہو جاؤں، نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر رب کی عبادت ایسے سوچ سمجھ کر کرو، ایسے خیال سے، ایسے تصور سے کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خیالات، یہ تصور اگر بندے کے دل میں ہر وقت موجود رہے، ہر نیکی کا کام رب کی عبادت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ صرف نماز پڑھنا ہی رب کی عبادت نہیں، ہر نیکی کا کام رب کی عبادت ہے۔ آپ کے دل میں ہر وقت رب کی فکر رہے، یاد رہے، اور یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ ہر برے کام سے بچیں، ہر اچھا کام کریں، یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ایسا بندہ اگر نیکوکار نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟